بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جب تک کرونا کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا، سب سے زیادہ مسلمان علاج اور شفا کے لیے دعائیں اور قنوت نازلہ تک کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی پاکستان سمیت دنیا بھر کے متعدد ممالک میں پلازما تھراپی کے ذریعے کرونا اور کئی لاعلاج امراض کا علاج کیا جانے لگا، ویسے ہی ہمارے تیور بدل گئے اور ہم اس کی خرید و فروخت میں ایسے مصروف ہوئے کہ اسے بلیک اور منہ مانگی قیمت تک پہنچا ڈالا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو چیز آپ کو تحفے میں ملی ہے، آپ اس کی خرید و فروخت کے مجاز تو نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی اس میں کوئی کاوش نہیں ہے، لیکن موت کے منہ سے نکلنے والے گویا موت کو فراموش کر چکے ہیں، کیونکہ پلازما ان مریضوں کے خون سے لیا جاتا ہے جو کرونا سے نکلنے میں، شفا یاب ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور ایسے ہزاروں میں سے چند ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام اور اکرام ہے، کیونکہ ان کے مدافعاتی نظام میں ایسا سسٹم ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے جو کرونا سے لڑنا سیکھ چکا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، انسان کی اپنی اس میں کوئی بھی کاوش نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ نے آپ کو تحفے میں دی ہے، وہ چاہے خون ہے، انسانی جسم کے اعضاء ہیں، بال ہیں، یہ تمام چیزیں آپ نے ان پر کچھ خرچ نہیں کیا، خریدا نہیں ہے، آپ کو تحفے میں ملی ہیں خاص انعام اور اکرام کے ساتھ، پھر آپ اس کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ شریعت میں منع ہے، حرام ہے کہ خون، انسانی اعضاء یا بال تک بیچے جائیں، کیونکہ انسان نے اس پر خود کچھ خرچ نہیں کیا۔ جب آپ نے کچھ خرچ نہیں کیا تو دوسروں سے کیسے قیمت وصول کر سکتے ہیں؟ ایک عام سی مثال ہے کہ میڈیکل ریپ والے جب کوئی سیمپل ڈاکٹر کو فری میں دے جاتے ہیں تو اوپر ریٹن ہوتا ہے ناٹ فار سیل، آپ نے اسے خریدا نہیں ہے، تو اسے مفاد عامہ کے لیے ایسے دیجئے، پھیلائیے، اسے آپ بیچ نہیں سکتے۔ تو ایسے ہی جو چیز اللہ نے آپ کو تحفے میں دی، آپ اسے کیسے بیچ سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کی قیمت لینا حرام ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم، اور ایک اور روایت میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی خرید و فروخت کو نہ صرف منع کیا بلکہ حرام قرار دیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ان مریضوں کے خون سے لیا جاتا ہے جو بیماری سے ریکورڈ ہو چکے ہوتے ہیں، شفا یاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو گویا ہم اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اللہ شفا مل جائے، باقی بے شک سب کچھ لے لو، لیکن جیسے ہی شفا ملتی ہے تیور بدل جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم اسے دینے سے کتراتے ہیں بلکہ خرید و فروخت شروع کر دیتے ہیں، گویا موت کے منہ سے نکل کر موت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور سوال کیا جاتا ہے، بلکہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر خرید و فروخت نہیں ہوگی تو پھر کیسے مریضوں کا علاج کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے، اسلام میں خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، ڈونیشن سے نہیں، ڈونیٹ کرنے سے نہیں، کیونکہ ڈونیٹ کرنے کی تو ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 1، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس کی وجہ سے، جس مسلمان نے کسی ایک مسلمان کی، کسی ایک انسان کی زندگی بچائی تو گویا اس نے انسانیت کی زندگی بچائی۔ ایک انسان کو بچانا انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے، تو اسی لیے ترغیب دی گئی ہے کہ کاروبار نہیں، رضا اللہ، اللہ کی رضا کے متلاشی بن جاؤ۔ اور پھر یہ کہ جو بھی چیز انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ شکر کرنے والے کی مثال دیکھ لیجئے، اور یہ شکر کی اعلیٰ مثال ہے کہ جو بندہ شفا یاب ہوا ہے، اللہ کا شکر اس طرح ادا کرے کہ دوسروں کی زندگیاں بچانے میں اپنا کردار ادا کرے، اور پلازما ڈونیٹ کرے کہ اس کو شفا اللہ نے دی اور وہ دوسروں کی زندگی اور شفا کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس کے لیے تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کی وجہ سے انسانیت محفوظ ہو رہی ہے۔
تو خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، ڈونیشن کی تو ترغیب دی گئی ہے کہ گویا وہ اپنی زندگی پر، اپنی شفا پر رب کا شکر بھی ادا کر رہا ہے اور انسانی عزت کو محفوظ بھی کر رہا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے کہ اس کی بہت بڑی حکمت ہے کہ مجبور لوگوں کا استحصال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اگر خرید و فروخت جائز ہوتی اور اگر جو لوگ اپنے پیاروں کے لیے خرید نہ سکتے تو ان کے دلوں پر کتنا بوجھ ہوتا، یا پھر وہ بھی مزید حلال اور حرام کی تمیز نہ رکھتے کہ ہم بھی حرام کام کر کے کہیں نہ کہیں سے پیسہ کمائیں اور پلازما خریدیں تاکہ اپنے پیاروں کو بچائیں۔ تو گویا اس کی خرید و فروخت پر پابندی لگا کے حرام کے دروازے بند کیے گئے ہیں۔ اور پھر